برادر اکبر قائد قوم و ملت حضرت مولانا شاہ جہاں اشرفی صاحب، میں ان کی طرف سے بھی اور بھائی مبشر احمد نعیمی صاحب کی بھی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں طبیعت اور اس کے ساتھ ساتھ، حالانکہ ہم نے ان تینوں کے حوالے بلکہ چاروں کے حوالے حافظ اکبر صاحب، مولانا وسیم صاحب اور مولانا عامر امجدی، بالخصوص مولانا ثناء اللہ مصباحی، یہ تمام ہمارے بھائیوں میں ہیں۔ پروگرام انہی کے حوالے ہم نے مکمل کر رکھا، دیر ہوئی تو بھی انہی کے وجہ سے اور سویر ہوا پھر بھی انہی کے وجہ سے، اور الحمدللہ یہ پروگرام ابھی کوئی دیر ہو گئی، ذرا بتانا تو۔ عزیزان محترم، بڑی دور سے چل کر آنے والا آپ کا مہمان، ہمارا مہمان، یقیناً فصاحت و بلاغت آپ ہماری صحت کو دیکھ کر کے حضرت علامہ مفتی تنظیف رضا صاحب قبلہ کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ اچھے مقرر ہیں، اچھا لب و لہجہ ہے، لیکن بیٹے نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ اس لیے اس نے مجھے خود نہیں بتایا تھا کہ میں تقریر کرنا سمجھ لیا ہوں یا سیکھ لیا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج میرے والد محترم مرحوم حضرت علامہ مولانا انعام اللہ خان رحمہ اللہ علیہ، ان کی روح کو جتنا خوشی ملی ہوگی، میرا خیال ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے وسیلے ہمارے بابا کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ ان کے اس پوتے کی محنت پر۔ عزیزان محترم، میں اپنا مکمل ٹائم اپنے برادر اکبر دور و دراز سے چل کر سفر کرتے ہوئے، تمام مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے، بریلی شریف سے چل کر آنے والی شخصیت حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی تنظیف عالم صاحب قبلہ بریلوی کو میں مکمل ٹائم دوں گا۔ ان کے بعد اگر آپ کہیں گے تو کچھ آپ لوگوں کے حضور حاضر آ جاؤں گا، ورنہ مکمل ہے، کیونکہ اس لیے جو ہمارا کام تھا وہ آپ کے بیٹے نے، اللہ سلامت رکھے جناب حاضر ریاض صاحب اور ہماری تمام کمیٹی کے ذمہ داران کو، جنہوں نے ایسے نونہالوں کو موقع دیا کہ مدینہ مسجد کے مائک پر ہر جمعرات یہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں گزارش کروں گا اکبر صاحب سے کہ وہ مائک پر جو بھی لب و لہجہ ان کے فہرست میں ہے اسے جلدی کریں، تاکہ اس پروگرام کی جو آخری کڑی ہے اسے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تقریر سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا بولے یا نہیں؟ ذرا دل کی گہرائیوں سے شہادت یعنی گواہی دینا۔ پروگرام اچھا ہوا؟ کیسے ہوا جانتے ہیں؟ ہم نے اپنی بھی تقریر قربان کر دی، شاہ جہاں اشرفی نے اپنی قربان کر دی، اور مولانا مبشر نے۔ تمہارا نظرانہ تر گیا، صلاۃ و سلام ہو جانا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا ہونا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھوکے ہیں اور ہم ادھر سے گزرے تھے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت کھانا کھا کے چلے گئے اور ہمارے بھائی ہم پہ برس گئے، ابھی ہم بھوکے ہیں، خود کھا کے دونوں تینوں چلے آئے۔
واللہ اس کی گواہی حاجی خود دے گا، اور شاکر بھی اس کے گواہی میں کھائے تھے بابو۔ لیکن الحمدللہ بڑوں کا برسنا چھوٹوں کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے، اور ہم نے اس علاقے میں چاہے وہ مولانا عامر امجدی ہوں، ثناء اللہ مصباحی ہوں، بھائی مبشر احمد نعیمی ہوں، مولانا وسیم ہوں، یہاں تک کہ اکبر صاحب کو بھی اور اپنی ٹی ٹی ایس کے تمام نوجوانوں کو بھی، اپنی کمیٹی کے تمام سرتاجوں کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے کہ میرے جانے یا میرے مرنے کے بعد احساس کرو گے کہ تمہیں جتنا چھوٹ میں نے دیا تھا کسی اور مولوی نے نہیں دیا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں اتنی مشقتوں کے ساتھ 1.25 گھنٹے لگاتار بول کر گیا آپ کا مقرر، اور جس ہیبٹ سے، جس انداز میں بول کر کے گیا ہے نا، آپ یہ بتاؤ آپ بریانی کے چکر میں بیٹھے ہو یا بخشش کے چکر میں؟ گئی حاجی کی، اور سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کے منہ پہ، یہ بریانی تمہاری نہیں ہے، اس لیے چکر میں بیٹھے ہیں، تمہارا چکر ہوتا تب تک۔ پیارے اگر جو جس چیز سے شے جو ہے منسوب ہو جائے، اگر وہ شے اچھی ہے تو اس کی نسبت سے وہ شے بھی ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ یہ چاول آج غوث آدم کی نسبت سے ہو گیا، اس لیے بھوک کے چکر میں 2 نہیں 3 بجنے والا ہو گیا، اسی لیے خاموش بیٹھے ہیں، ورنہ اگر اپنے گھر کا ہوتا تو بیوی کا سر پھوٹ گیا ہوتا۔ اس لیے پیارے جب بریانی غوث آدم کی ہو تو یہ مت دیکھا کرو کہ 2 بج رہا ہے یا 3 بج رہا ہے یا رات گزر رہی ہے۔ آپ ایک رات گزارتے ہیں اور کہتے ہیں دیر ہو گئی، یقیناً ہم آپ کا درد سمجھتے ہیں۔ آپ جمعہ میں 5 منٹ لیٹ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں لیٹ ہو گیا، یقیناً ہم آپ کا درد سمجھتے ہیں پیارے۔ لیکن ان علماء سے پوچھو جس غوث آدم نے 25 سال اپنی زندگی لذیذ کھانے کو کھا کر کے سمجھا ہی نہیں کہ لذیذ کھانا ہوتا کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، حاجی وسیم کہنے لگے کوئی ایسا مولوی اب نہیں بچا ہے کیا کہ جو دعا کر دے اور کام تمام ہو جائے؟ ابھی بچا ہے۔ ہم نے حضرت مجھ سے ایک سوال ہوا تھا کہ امام بہت اچھا ہونا چاہیے، میں نے کہا کیسے؟ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بیٹا اگر امام اعظم ہوتا ہے تو شاگرد بھی امام ابو یوسف ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بات سمجھنے کے لیے میں لوٹا نہیں چاہیے، یقیناً میں نے تقریر کا ٹائم حضرت کو دے دیا، اور الحمدللہ جتنا برستا تھا ابر رحمت بن کر غلام غوث اعظم آپ پہ اپنی مکمل کوششیں کرتا رہا کہ آپ کہیں نہ کہیں ہدایت یافتہ ہو جائیں، آپ کہیں نہ کہیں سرکار غوث اعظم کی محبت میں اپنی وارفتگی کا ثبوت دیں۔ میرے عزیز لیکن ایک بات ہے، آج اس دور حاضرہ میں لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک بہت لوگوں کو کلمہ پڑھوا گیا۔ میں کہتا ہوں صاحب اگر وہ کلمہ پڑھواتا تو انڈیا میں موجود رہتا ہے۔ خود اپنی جس کی عزت اور قدر نہ رہی وہ کسی دوسرے کو کلمہ کیا پڑھائے گا؟ بات ایک اور آ جاتی ہے، ایک بات بتاؤ، سرکار غریب نواز کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے 90 لاکھ سنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ 90 لاکھ لوگ، تو میں بہجت الاسرار کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صاحب بہجت الاسرار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
کہ بایزید بستامی نے اپنے ہاتھوں پر 50,000 لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، اور غریب نواز معین الدین چشتی نے اپنے ہاتھوں پہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھوایا۔ عزیزان محترم، کہہ لینے کی بات یہ ہے، اگر آپ یہاں 2:30 بجے تک بیٹھ گئے تو نہ کسی عالم پہ احسان کر رہے آپ اور نہ ہی کسی جلسے والے پہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ اگر احسان کر رہے ہیں تو اپنے بگڑے ہوئے اعمال اور اپنی نفس پہ احسان کر رہے ہیں، اور یہ احسان غوث اعظم کا مانو کہ انہوں نے آج کی رات 3 بجے تک اپنی محفل میں آپ کو قبول کر لیا ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ اسی لیے اور کوئی خراب نہیں ہو، گناہ میں، عیاری میں، مکاری میں، عیاشی میں، منافقت میں، بدکاری میں تو چلی نہیں ہوگی، لیکن یہ شکر کرو احسان والو غوث اعظم کا کہ آپ کو کھلایا بھی، بتایا بھی، اور ابھی چاہنے والوں نے تو کھلایا بھی، اور یہ بھی کہہ دیا اریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا میں کھلاؤ گا بھی، حشر میں بخشا ہوگا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولوں گا نہیں، بہت لگاتار بول رہا ہوں اس لیے نہیں، سنو کلمہ پڑھانے کا معاملہ بتاؤں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی چلتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ بارگاہ غوثیت ایک ایسی بارگاہ ہے پیارے، معین الدین چشتی کے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد اپنی جگہ، بایزید بستامی کے کلمہ اس کے دست اقدس پہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد اپنی جگہ ہے۔ حضرت احد الدین مختوم سمنہ آپ جس جگہ سے چلے اور چلتے ہوئے ہندوستان آئے، نہ جانے کتنے آتش پرستوں کو کلمہ پڑھوانے کی جگہ اپنی ہے، لیکن پیارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بتاؤں آپ کو۔ حضرت سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پہ چور، چنڈال، فاسق، مولد ایسے ہیں، بہجت الاسرار والے لکھتے ہیں کیا کہ ہمارے ہاتھ پر صرف چور و چنڈال، ڈکیت ایسے قسم کے توبہ کرنے والوں کی تعداد 90 لاکھ نہیں بلکہ 1.5 کروڑ سے زیادہ صرف چور و چنڈالوں کی تعداد ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں میں یہود و نصارہ اور عیسائیوں کی تعداد۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جس جلسے میں جاتا تھا تو سننے والے جو بھی آیا کرتے تھے وہ سن کر کے اگر عالم ہوتے تھے تو ولی ہو جاتے تھے، اور اگر مسلمان ہوتے تھے تو نمازی ہو جاتے تھے، اور غیر مسلم اگر ہوتے تھے تو ایمان والے ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، غوث اعظم کا یہ فرمان اتنا ہی نہیں رہا پیارے، غوث اعظم تو وہ ہے کہ معین الدین، احد الدین، نظام الدین، شرف الدین، نجم الدین، گرچہ جتنا بھی نام لے لو، غوث اعظم نے فرمایا اے معین الدین تیرے 90 لاکھ ہے، اور میرے وہ ہے قدمی علی حاضی رکبت کلی ولی جلا، جتنے بھی کروڑ ولی ہوں گے وہ سب کے گردنوں پہ محی الدین جیلانی کے ختم ہو گئے۔ عزیزان محترم، پتہ لگا کہ بارگاہ غوثیت ایک ایسی بارگاہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہی نہیں، بڑے بڑوں کی گردنوں پہ سرکار غوث اعظم کا قدم مبارک ہوا کرتا ہے۔ اس لیے پیارے جہاں بھی ایسی محفلیں ہو آپ جاؤ، اگرچہ نام کوئی بھی ہو،
لیکن نسبت غوث اعظم کی ہے تو نہ چاول اس رات کا اس کا ہے اور نہ پانی اس رات کا اس کا ہے. اسی لیے تو سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا, کھانا ہے تیرا کھانا پانی ہے تیرا پانی. عزیزان محترم تو یہ ایک نسبت ہے حاجی وسیم کی کہ ان کے یہاں پروگرام ہے, لیکن پروگرام کس کا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں نے اپنے برادر اکبر حضرت علامہ مفتی تنظیف عالم سے جو امید کی تھی انہوں نے اپنا مکمل وعدہ نبھایا اور اپنی مکمل تقریر آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے عالموں کا بیان سننے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے اور حق بیانی کرنے کی بھی توفیق رفیق ہم لوگوں کو عطا فرمائے. میرے عزیز یہ ہمارے جو قرب کے علماء تھے حافظ مبشر صاحب, حافظ اکبر صاحب, مولانا شاہجہاں صاحب, مولانا عامر صاحب, احسان ثناء اللہ صاحب, یہ یقیناً بہت مختصر ٹائم میں اپنا ٹائم گزار کر گئے لیکن 10 بجے کے لگ بھگ پروگرام ہی شروع ہوا. اور عزیزان محترم پھر بھی اس سال تھوڑا جلدی پروگرام ختم ہو رہا ہے, نہیں تو اور بڑھا دیں. بوڑھے نہیں ہوئے ہیں, ہمیں دیکھ کر کے لوگ بوڑھے ہو گئے, الحمدللہ ہم آج بھی جمع ہیں. استغفر اللہ, بالکل کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام.